حضور حافظ ملت میں حضور حافظ ملت میں دو خاص عنوان پر ادارہ فدایانہ حضرت اویس قرنی کے احباب نے ایک محفل سجائی ہے جس کا عنوان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، اور دوسرا عنوان پیر پیرا میر میرا شاہ جلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان۔ مجھ سے بیشتر، مجھ سے بہت بڑے علم والے، تقوی والے اور تجربے والے حضرات سے آپ گفتگو سن چکے ہیں، ان کے ملفوظات اور ان کی ثناخوانی سے آپ اپنے آپ کو مستفیض کر چکے ہیں، اور تھوڑی دیر مجھے بھی حکم ہے کہ میں ہر دو عنوان پر اللہ کی توفیق سے کچھ معروضات پیش کروں۔ حالانکہ دونوں عناوین ایسے ہیں کہ اس پر گفتگو ہو تو اس کے لیے بہت طویل وقت درکار ہے، لیکن چونکہ سردی کا موسم اور آپ کافی دیر سے یہاں موجود ہیں، بہت سارے احباب کھڑے ہوئے بھی ہیں، اس لیے کوشش کی جائے گی کہ جتنی دیر تک آپ کا ذوق سلامت ہے تھوڑی دیر کچھ گفتگو کی جائے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیات سے ایک آیہ کریمہ کے کچھ حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور پھر اشارہ کیا جاتا ہے مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، اور بعض وہ ہیں ان میں سے کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور پھر فرمایا جاتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلند کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سے کلام کیا، یہ کوئی چھوٹا موٹا شرف نہیں ہے کہ اللہ کسی کو کلیم بنائے، کسی سے کلام کرے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کسی کو شرف ہم کلامی عطا فرمائے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ نے کلام کیا، اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ یعنی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کی انتہائی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا، یہ ان کی شان ہے، یعنی کہ متعین کر دیا، تعین کر دیا کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ اس کے آگے اگر کوئی بڑھے گا تو وہ مبالغہ ہوگا، یعنی کہ کلام فرمایا اتنا کہو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھ لیا، یہ مبالغہ ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آگے فرمایا جا رہا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہے اللہ نے جن کو درجوں بلند کیا، اور اس سے مراد ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو درجوں بلند کیا۔ کتنا بلند کیا اس کی حد اللہ نے بیان نہیں فرمائی، بلکہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی بزرگی کو اللہ نے متعین نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ہم نے ان کو درجوں بلند کیا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ تو فرمائیں کتنا بلند کیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، کتنا بلند کیا، اس کی کوئی حد نہیں۔ اب اس سے پتا چلا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی کی ایک حد مقرر ہونی چاہیے، اللہ اکبر، جن کی فضیلت اور شان کی حد اللہ متعین نہ کرے، اس کی حد کون مقرر کر سکتا ہے، کون متعین کر سکتا ہے؟ اب دیکھو اللہ فرماتے ہم نے درجوں بلند کیا، یہ میرے آقا کی شان
شان ہے کتنا بلند کیا، اللہ اکبر، ان کا ذکر اذانوں میں سن رہے ہیں، کتنا بلند کیا، ان کا ذکر نماز میں موجود ہے، کتنا بلند کیا، ان کے ذکر سے قرآن مقدر کی سطر سطر ان کے ذکر کے حوالے سے چمک رہی ہے، اندازہ تو فرمائے، اللہ اکبر۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، یہاں پر ایک بات اور بھی ساتھ میں لیتے ہیں، دیکھو اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کے نام کی بھی محفل ہے اور غوث پاک کے نام کی بھی محفل ہے، ہم دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں، اگر آپ محسوس کر سکتے تو محسوس کریں۔ دیکھیے اللہ اکبر، سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں، ہر ولی بعض وہ ہے کہ کوئی حضرت ابراہیم خلیل کے قدم پر، بعض کوئی حضرت موسیٰ کے قدم پر، بعض کوئی حضرت عیسیٰ کے قدم پر، یعنی غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ قدم پر ہونے کا کیا مطلب؟ جس کو ولایت ابراہیمی دی گئی، یعنی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر ولی ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا عکس جمیل اس ولی کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی ولایت موسوی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی جھلکیاں، ان کا عکس پاک اس کی زندگی میں نظر آئے گا کہ جس کو اللہ نے ولایت موسوی عطا فرمائی۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں کوئی کسی نبی کے قدم پر، کوئی کسی نبی کے قدم پر، فرمایا عبد القادر جیلانی اپنے جد کریم محمد الرسول اللہ کے قدم پر ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اور میں جہاں جہاں مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رکھا، جہاں جہاں مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رکھا، وہاں وہاں عبد القادر جیلانی نے قدم رکھا۔ بس ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں نبی نے قدم رکھا اور عبد القادر نے قدم نہیں رکھا، وہ جگہ نبوت کی جگہ ہے، وہاں عبد القادر کا قدم نہیں ہے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں جب میں نے سفر کیا اللہ رب العزت کی طرف تو میرا ہم سفر کوئی نہ بن سکا سوائے محمد الرسول اللہ کے۔ اب دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلے گی، گویا کہ اب مصطفیٰ جان رحمت کے جلووں کو دیکھنا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو دیکھیں۔ اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ اب آپ دیکھیں غوث پاک کو اپنے نانا، اپنے جد کریم مصطفیٰ جان رحمت سے کیسی نسبتیں حاصل ہے۔ میں مشابہت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مماثلت کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نسبتوں کو گنانا چاہتا ہوں۔ غوث پاک کی عظمت کو سمجھو، غوث پاک کی بزرگی کو سمجھو، غوث پاک کی ولایت کو سمجھو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی پروپیگنڈے کے تحت غوث پاک ہے، واللہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک کی شان کیا اس کا اندازہ کرو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، غوث پاک کو اپنے جد کریم سے نسبت کیا ہے؟ دیکھیے آئیے پہلے رسول اللہ کی شان دیکھیں۔ اللہ اللہ، کوئی نبی پیدائشی نبی ہے، کوئی نبی دنیا میں آ کر نبی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے مثال کے طور پر حضرت یوشع ابن نون پوری زندگی جناب موسیٰ کی خدمت کرتے رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت یوشع کو نبوت ملی۔ اسی طرح کوئی پیدائشی نبی حضرت عیسیٰ آتے ہیں اور جھولے سے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب، گویا کہ یہ جھولے سے کہہ رہے ہیں۔ تو گویا کوئی پیدائشی نبی، کوئی دنیا میں آنے کے بعد نبی، کوئی 40 سال ہونے کے بعد نبی، مگر قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت کب سے نبی ہے؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں آدم و حوا پانی اور مٹی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ فرماتے اس وقت بھی آقا ارشاد فرماتے اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ کب نبی ہوئے یہ نہیں بتایا، کیونکہ اس وقت کب بھی نہیں بنا، تب بھی نہیں بنا تھا، جب بھی نہیں بنا تھا، بلکہ کائنات کے بننے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
پہ حضرت فضیل ابن عیاض جنگلوں میں زندگی گزری، اس وقت تک ولی نہ تھے، توبہ کی اس کے بعد ولی ہوئے۔ بشر حافی کی زندگی میں کھانے میں گزری، توبہ کی اس کے بعد ولی ہوئے۔ اسی طریقے سے مالک ابن دینار زندگی کئی اور گزری، توبہ کی اس کے بعد ولی ہوئے۔ لیکن کچھ ولی پیدائشی ہے، سرکار غریب نواز پیدائشی ولی ہے، محبوب الہی پیدائشی ولی ہے، صابر کلیہ پیدائشی ولی ہے، یہ سب پیدائشی ولی ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں آنے کے بعد ولی ہوئے، کچھ لوگ پیدائشی ولی ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے غوث پاک کی تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ہماری ولایت عالم ارواح سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، کائنات نبوت میں نبوت کے ڈنکے عالم ارواح میں مصطفیٰ جان رحمت کے بج رہے ہیں، اور کائنات ولایت میں ولایت کے ڈنکے عالم ارواح میں سرکار غوث پاک کے حوالے سے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کیا نسبت ہے، تیسری نسبت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے مشہور ہوئے، بیٹے تو اور بھی تھے، دو بیٹے مشہور ہوئے۔ نسبت دیکھو اپنے نانا سے، اپنے نانا کے قدم پہ کیسے قدم رکھا غوث پاک نے۔ دو بیٹے مشہور ہوئے، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے۔ اسماعیل علیہ السلام نبی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بعد پوری نسل اسماعیل میں کوئی مشہور نبی نہیں نظر آتا، کوئی مشہور نبی۔ بڑے بیٹے کی نسل خاموش ہے، اور چھوٹے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بعد یعقوب نبی، ان کے بعد یوسف نبی، ان کے بعد نیچے آ جائیں تو کبھی ایوب نبی، داؤد نبی، سلیمان نبی، موسیٰ نبی، یوشع نبی، ہارون نبی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تک۔ گویا کہ حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کرام، انبیاء بنی اسرائیل کس کی نسل میں؟ چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، سب وہاں اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ڈنکے بجنے نبوت کے، چرچے ہو رہے نبوت کے، اور نسل اسماعیل خاموش ہے، خاموش 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 خاموش، حتیٰ کہ یہ نسل اسماعیل بڑے بیٹے کی نسل خاموش۔ کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ایسے خاموش ہے نسل اسماعیل کہ اب قیامت تک اس کا ذکر پھر نہیں ہو سکے گا، مگر اللہ نے کرم کیا، وہاں سینکڑوں ہزاروں نبی آ گئے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، الگ ترتیب، سلسلۃ الذھب، نور کی کڑیاں سونے کی کڑیوں کی طرح۔ لیکن یہاں پوری نسل خاموش ہے، مگر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل پہ کرم کیا، اور ایک ہی کو پیدا کیا، لیکن نبیوں کا سردار بنا کر کے پیدا کیا۔ زندہ باد، زندہ باد، ایک ہی آیا نبیوں کا سردار بن کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ۔ ایک ہی آیا نبیوں کا سردار بن کر کے آیا، اور سب پر غالب آ گیا۔ اور میرے امام کہہ لگے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نسل اسماعیل میں ایک آیا اور سب پر غالب آ گیا، اور سردار بن کر آیا۔ نسبت دیکھے غوث پاک اپنے نانا سے کیسے نسبت ہے۔ حضور کے بھی دو بیٹے، ایک حسن اور ایک حسین۔ صلب کے اعتبار سے تو حضرت قاسم اور ابراہیم حضور کے بیٹے ہیں، لیکن ابناءنا و ابناءکم کے تحت حضور کے دو بیٹے، ایک حسن اور ایک حسین۔ حضرت قاسم و ابراہیم کی ابنیت کا کوئی انکار نہیں، بالکل بے شک بیٹے۔ حضور کی 4 بیٹیاں اور 2 صلبی بیٹے، لیکن حضور علیہ السلام کے یہ 2 بیٹے حسن اور حسین، آقا فرماتے وہ میرے بیٹے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے مولا کائنات کی خصوصیت بیان کی کہ ہر نبی کی نسل اسی نبی کی پشت میں ہوگی، لیکن یہ مولا علی کی خصوصیت ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میری نسل اللہ نے علی کی پشت میں رکھی۔ حضور کے 2 بیٹے، امام حسن امام، لیکن حسن کے بعد کوئی امام نہیں۔ کس اعتبار سے امام نہیں؟
गौसियत कुबरा के एतबार से इमाम है, वरना हमारा अकीदा तो ये कि नबी के घर का बच्चा बच्चा इमाम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर, बच्चा बच्चा इमाम है नबी के घराने का, जिसकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है वो बच्चा बच्चा इमाम है। लेकिन यहाँ इमामत बमाने गौसियत कुबरा, इमामत बमाने गौसियत कुबरा, हमारे हसन गौस इमाम, लेकिन हसन के बाद कोई इमाम नहीं। नस्ल हसन खामोश, निस्बत देखो, वहां बड़े बेटे की नस्ल खामोश, यहाँ बड़े बेटे की नस्ल खामोश। फिर उसके बाद वहां छोटा बेटा देखें, इसहाक नबी, याकूब नबी, यूसुफ नबी, इसी तरह तरतीब। और यहाँ छोटा बेटा देखें, इमाम हसन इमाम, ज़ैनुल आबिदीन इमाम, बाकर इमाम, जाफर सादिक इमाम, मूसा कासिम इमाम, अली रजा इमाम, तकी इमाम, नकी इमाम, हसन अस्करी इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान। देखा, नस्ले हसन खामोश, नस्ले हुसैन में इमामत के डंके बज रहे हैं। और इमामत किस एतबार से? गौसियत कुबरा के। और गौसियत कुबरा क्या है? शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि जिसे अल्लाह गौसियत कुबरा का मकाम अता करता है, निजाम कायनात को उसके तहत कर दिया जाता है। बारिश उसके सदके में बरसती है, अनाज उसके सदके में उगता है। इसी तरीके से आप उठा करके शाह वलीउल्लाह को देखें तो ये निजाम गौसियत कुबरा, इमाम हुसैन के बाद नस्ल हुसैन में नस्ल हसन खामोश, वहां भी नस्ल इस्माइल खामोश, यहाँ नस्ल हसन खामोश। लोग सोच रहे थे हसन की नस्ल गुमनाम तो नहीं हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने एक पैदा की, नस्ल निस्बत देखी। वहां नस्ल इस्माइल खामोश थी, सरदार अंबिया बना के पैदा किया। यहाँ नस्ल हसन खामोश थी, सरदार औलिया बना करके पैदा करवाया। और ऐसा सरदार बनाया कि कयामत तक जिसकी विलायत के डंके बजते रहे। वाह वाह, देखिए इमाम हसन, उनके बेटे हसन मुसन्ना, उनके बेटे अब्दुल्लाह अल महज, उनके बेटे मूसा अल जौन, उनके बेटे सैयद दाऊद, उनके बेटे सैयद मोहम्मद, उनके बेटे अब्दुल्ला जाहिद अल जीरी, उनके बेटे हजरत सैयदना अब्दुल्ला जाहिद के बेटे हजरत सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त, उनके बेटे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आप इसी तरह देखें गौसियत कुबरा के मकाम पर वहां कोई फायज नहीं, लेकिन अल्लाह ने हजरत इमाम हसन की नस्ल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वलियों का सरदार बना करके दुनिया के अंदर भेजा। और फिर अल्लाह कैसी विलायत अता की। वो चौथी मुनासिबत देखे, जब इमाम हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में सैयदुल अंबिया को नबी बनाकर भेजा तो रिदाए नबुव्वत को क़यामत तक फैला दिया। और जब गौसे पाक को हसन की नस्ल में सरदार औलिया बना के भेजा तो रिदाए गौसियत कुबरा को क़यामत तक के फैला दिया। इसीलिए तो गौसे पाक फरमाते हैं सबके सूरज चमकते हैं, चमक कर डूब जाते हैं, अब्दुल कादिर का सूरज क़यामत तक नहीं डूब सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबके मुर्ग बोलते हैं, बोल के चुप होते हैं, अब्दुल कादिर का मुर्ग क़यामत तक चुप नहीं हो सकता। इसी को मेरे इमाम कहते हैं मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप होते हैं, हाँ सीले एक नवा संजा रहेगा तेरा। फिर आप देखें कायनात नबुव्वत में मेरे नबी के आगे सबने अदब से गर्दनें झुकाई और मस्जिद अक्सा में सब पीछे खड़े रहे। मेरे इमाम कहते नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी की अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। निस्बत देखो, अंबिया वहां सब अदब से गर्दन झुका रहे मेरे आका के आगे, और यहाँ औलिया सब गर्दन झुका रहे विलायत की कायनात में गौसे पाक। और गौसे पाक कहते मेरा ये कदम हर वली की गर्दन। पांच लोग कहते हैं कि उन्होंने तो शुक्र में कहा, हम सुन्नियों का अकीदा ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने शुक्र में कहा। सुब्दतुल आसार फी तलखीस बहजतुल असरार में शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते कि गौसे पाक फरमाते कि जब मुझे ये कहने का हुक्म हुआ
پہلے تو انہوں نے اپنی مرضی سے کہا بھی نہیں. غوث پاک کہتے ہیں مجھے کہنے کا حکم ہوا کیا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ. تو جب کہنے کا حکم ہوا تو غوث پاک کہتے ہیں اللہ نے میرے دل پہ تجلی فرمائی. یہ اللہ نے میرے دل پہ تجلی فرمائی. کوئی ذرا اس پہ غور تو کرے. اللہ پہاڑ پہ تجلی فرمائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور غوث پاک فرماتے میرے اللہ نے میرے دل پہ تجلی فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خلعت بھیجا, مجھے نوازا گیا خلعت سے. اور پھر کہا کہ عبد القادر کہو کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو سرکار غوث پاک فرماتے پھر میں نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. جب غوث پاک یہ کہہ رہے تھے تو افق بھر گیا تھا. سب لوگوں نے اپنی اپنی گردنیں سرکار غوث اعظم کے آگے جھکا دی. اللہ اکبر. میرے امام کہتے جس کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. کائنات نبوت میں انبیاء ان کا احترام کرنے جو سردار انبیاء ہے اور کائنات ولایت میں ان کا احترام کیا جا رہا ہے جو سردار اولیاء ہے. ایک بات اپنی بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں. مبارک پور والوں, مصنف نے کہاں تک انصاف کیا یہ تو مصنف جانے, لیکن اپنی الفاظ کے جامع میں تفریع الخاطر فی مناقب عبد القادر امام اربلی کی کتاب ہے اور فتاوی رضویہ شریف کے حاشیے پہ لکھا گیا ہے کہ بڑے محدث تھے امام اربلی. امام اربلی کو اہل علم جانتے ہیں. ان کی کتاب ہے تفریع الخاطر فی مناقب عبد القادر. اب دھیان سے سننا, میری گفتگو یہاں سے پھر دوسرے عنوان کی طرف ترنو ہو جائے گی, لیکن اس عنوان کے حوالے سے اپنے نانا سے کیا مناسبت ہے غوث پاک کو. نمبر 1 آپ نے سنا, 2 3 4 سنا. 5ویں نسبت آپ یہ سن لیں کہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے ہر نبی آپ کی آمد کا ذکر کرتا ہے. اور غوث پاک کو دیکھیں کائنات ولایت میں آپ کی آمد سے پہلے اولیاء آپ کا ذکر. سبحان اللہ. چھٹی مناسبت بھی سن لیں. وہ تفریع الخاطر سے ایک بات پڑھنے کے سے پہلے ایک اور نسبت سن لیں. رسول اللہ کی آمد سے پہلے ان کی آمد کے ڈنکے بجے, غوث پاک کی آمد سے پہلے ان کی آمد کے ڈنکے بجے ولایت کی کائنات میں. چھٹی مناسبت یہ کہ جتنا رسول اللہ پہ لکھا گیا اتنا کسی نبی پہ نہیں لکھا. بے شک بے شک. اور ولایت کی کائنات میں جتنا غوث پاک پہ لکھا گیا اتنا کسی کی زندگی پہ نہیں. سبحان اللہ. 7ویں مناسبت یہ بھی لے لے کہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو عرب میں بیٹے ہی بیٹے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے چیلان میں تو اس دن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 11,000 بیٹے پیدا اور اللہ نے سب کو ولایت عطا فرمائی. رسول اللہ سے زیادہ کسی نبی کی امت نہیں. ولایت کی کائنات میں غوث پاک سے زیادہ کسی کے سلسلے میں مرید. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مناسبت دیکھیں, نسبت دیکھیں. لیکن جو بات امام اربلی کی کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں پھر کہتا ہوں, امام اربلی نے انصاف کہاں تک کیا وہ جانے, لیکن میں نقل کر رہا ہوں. توجہ کرنا, میرے غوث کی شان کیا, غوث پاک کا مقام کیا. اللہ اکبر. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا. مجھے یہ واقعہ اس لیے یاد آ گیا ناظم صاحب, ناظم اجلاس, اس لیے یاد آ گیا کہ جو کمیٹی آج کا پروگرام کر رہی ہے ان کا نام ہے فدایان حضرت سیدنا اویس قرنی. تو میں نے سوچا کہ کمیٹی کا نام حضرت اویس قرنی پر ہے تو تھوڑا ذکر اویس قرنی بھی کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اپنے عنوان کے تحت کروں گا, اس سے ہٹ کے نہیں. آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا, آپ کو پتا ہے اہل سنت کی اکثر کتب میں حضرت اویس قرنی کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا جبہ شریف, پیرہن شریف فاروق اعظم اور مولا کائنات کو دیا کہ فرمایا کہ یہ اویس کو دے دے اور اس کو میرا سلام کہنا. ٹھیک. اور فرمایا کہ اس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے. ٹھیک. یہ واقعہ آپ جانتے ہیں, لیکن اب اس کو امام اربلی کس طرح لکھتے ہیں فقیر کے الفاظ کے جامع میں سنیں کہ جس وقت وہ رسول اللہ کا پیرہن شریف جب پہنچا اویس قرنی کے پاس, وہ ساری تفصیل آپ کو پتہ, اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا,
رکھا اور جبہ پہننے سے پہلے سر سجدے میں رکھ کے دعا کی، اے اللہ تیرے محبوب کی امت کو انہی کے صدقے میں بخش دے۔ ندا آئی۔ دوستو MPA نیوز سچ کی آواز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، شکریہ۔